السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بھر لانے والا، فقیروں کا ملجا، ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا، اتر کر حرا سے وہ ایک سوئے کو مایا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ وہ بجلی کا کڑکا تھا، وہ بجلی کا کڑکا تھا، یا صوت ہادی عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ محترم سامعین، آج میں اس پروقار محفل میں جس موضوع سخن پر تقریر کر رہا ہوں، اگر اس کو الفاظ کے موتی میں پرو دیا جائے تو کچھ یوں ہے، رحمت للعالمین۔ محترم سامعین، میں اس ذات گرامی کا ذکر کر رہا ہوں جو مسکرائے تو والضحیٰ، اور اگر غمگین ہو تو واللیل اذا سجا، ما ودعک ربک وما قلی کی صدا آئے، اور اگر کنکر پھینکے تو وما رمیت اذ رمیت ولیکن اللہ رما کی پر محبت صدا آئے، اور اگر کمبل اڑھے تو یا ایھا المزمل اور یا ایھا المدثر کی پر محبت صدا آئے۔ تو کبھی اخلاق کی باری ہو تو وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ سے نوازا جائے، تو کبھی اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ سے نوازا جائے، تو کبھی وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ سے سرفراز کیا جائے۔ محترم سامعین، میں اس ذات گرامی کی مدح سرائی کیسے کروں جس کا مدح خود خالق کائنات ہے۔ ہمارے نبی جو رحمت للعالمین، جو جبر کی جگہ صبر، ریاکاری کی جگہ وفا، شعاری مایوسی کی جگہ امید، دشمنی کی جگہ دوستی، سختی کی جگہ نرمی، سینکڑوں خداؤں کی جگہ خدائے واحد، اور دل کی اندھی مخلوق کو، دل بینا اور بے حیا نفسوں کو خدا کے سامنے جھکنے کا درس دیا۔ علامہ اقبال ہمارے نبی رحمت للعالمین کی شان کے بارے میں فرماتے ہیں، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا جانتا ہے رضا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تماشا تو دیکھو جہنم کی آتش، تماشا تو دیکھو جہنم کی آتش، لگائے خدا اور بجھائے محمد، تعجب تو یہ ہے کہ فردوس عالم، تعجب تو یہ ہے کہ فردوس عالم، بنائے خدا اور بسائے محمد۔ محترم سامعین، جب میں سیرت النبی کا تذکرہ کرتا ہوں تو مجھے طائف کی وادی میں پتھر کھانے والے محمد عربی ہدایت اور خیریت کی دعائیں دیتے نظر آتے ہیں۔ جب میں سیرت النبی کی بات کرتا ہوں تو مجھے شیب ابی طالب میں محصور آمینہ کے لال بھوک اور پیاس برداشت کرتے نظر آتے ہیں۔ جب میں سیرت النبی کے موضوع پر تقریر کرنے لگتا ہوں تو مدینہ منورہ میں مسجد نبی میں گالیاں کھانے کے باوجود ہمارے رحمت للعالمین مسکراتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جب میں سیرت النبی کے موضوع پر تقریر کرنے لگتا ہوں تو مجھے مکہ میں عام معافی کا اعلان کرنے والے رحمت للعالمین نظر آتے ہیں۔ جب میں سیرت النبی کی گھٹیاں سلجھانے لگتا ہوں تو مجھے ہندا کو معاف کرنے والے خیر البشر نظر آتے ہیں۔ کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا، کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، کس کی حکمت نے کیا یتیموں کو در یتیم اور غلاموں کو زمانے بھر کا مولا کر دیا۔ کچھ اشعار پڑھ کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ، آنکھیں ہے کہ بحرین تقدس کے نگی ہے، ماتھا ہے کہ وحدت کی تجلی کا ہے برق، عارض ہے کہ والفجر کی آیت کے امی ہے، گیسو ہے کہ واللیل کے بکھرے ہوئے سائے، ابرو ہے کہ قوسین شب قدر کھلے ہیں، گردن ہے کہ برفرق زمین اوج ثریا، لب صورت یاقوت شعاؤں میں دلے ہیں، قد ہے کہ نبوت کے خط و خال کا معیار، بازو ہے کہ توحید کی عظمت کے علم ہے، سینہ ہے کہ رمز دل ہستی کا خزینہ، پلکیں ہیں کہ الفاظ روح لوح و قلم ہے، باتیں ہیں کہ طوبہ کی چٹکتی ہوئی کلیاں، لہجہ ہے کہ یزداں کی زبان بول رہی ہے، خطبے ہیں کہ ساون کے امڑتے ہوئے بادل، قراءت ہے کہ اسرار جہاں کھول رہی ہے،
یہ دانت، یہ شیرازہ شبنم کے تراشے، یاقوت کی وادی میں دمکتے ہوئے ہیرے، شرمندہ تابے لبے تن پہ آنے پیمبر، حرف بسانہ خالی خامہ بصریرے، یہ موجے تبسم ہے کہ رنگوں کی دنک ہے، یہ قسم متانت ہے کہ ٹھہرا ہوا موسم، یہ شکر کے سجدے ہیں کہ آیات کی تنزیل، یہ آنکھ کے آنسو ہے کہ الہام کے رنجم، کہنے کو تو ملبوس بشر اوڑ کے آیا، لیکن تیرے احکام فلک پر بھی چلے ہیں، انگلی کا اشارہ تھا کہ تقدیر کی ضربت، مہتاب کے ٹکڑے تیرے قدموں میں گرے ہیں، کہنے کو تو فاقوں پہ گزری تیری راتیں، اسلام مگر اب بھی نمک خار ہے تیرا، تو نے ہی سکھائی تمیز من و یزداں، انسان کی گردن پہ صدا بار ہے تیرا، کہنے کو تیرا فقر تیرے فخر کا باعث، لیکن تو سخاوت کے سمندر کا کنارہ، کہنے کو تیرے سر پہ ہے دستار یتیمی، کہنے کو تیرے سر پہ ہے دستار یتیمی، لیکن تو زمانے کے یتیموں کا سہارا، وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔